بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات السلام علیکم۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ جناب میثم تمار کو سولی پر لٹکا دیا گیا۔ سولی پر پہنچنے کے بعد جناب میثم تمار نے بآواز بلند پکار کے لوگوں کو دعوت دی اس بات کی کہ جسے حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں کچھ پوچھنا ہے یا ان کے فضائل کے بارے میں یا کچھ مخفی رموز وغیرہ معلوم کرنا ہے تو وہ مجھ سے معلوم کر لے۔ لوگوں کی ایک بھیڑ جمع ہو گئی۔ میثم تمار سولی پر لٹکے ہوئے ہیں اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی حدیثیں بیان کر رہے ہیں، ان کے فضائل و مناقب، اہل بیت کے فضائل بیان کر رہے ہیں۔ دھیرے دھیرے کافی لوگ وہاں پر جمع ہو گئے۔ اتنے میں عمرو بن حریث اپنے مکان کی طرف آیا تو اس نے دیکھا کہ ایک بھیڑ جمع ہے۔ اس نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ اتنی بھیڑ کیوں جمع ہے، لوگ اتنا کیوں اکٹھا ہوئے؟ تو لوگوں نے کہا کہ میثم تمار حضرت علی علیہ السلام کی فضائل و مناقب بیان کر رہے ہیں۔ اس نے یہ دیکھا، وہ فوراً پلٹ کے ابن زیاد ملعون کے پاس گیا اور جانے کے بعد کہتا ہے کہ امیر کسی سپاہی کو جلدی بھیج کہ وہ میثم کی زبان کو کاٹ دے، ورنہ مجھے پورا اندیشہ ہے کہ لوگوں کے دل تیری طرف سے ہٹ جائیں گے، پلٹ جائیں گے۔ ابن زیاد نے ایک سپاہی کو حکم دیا کہ جاؤ میثم کی زبان کاٹ ڈالو۔ اس سپاہی نے جناب میثم تمار کے قریب آ کر کہا کہ میثم تمہیں جو کچھ کہنا ہے جلدی کہہ ڈالو، امیر نے مجھے تمہاری زبان کاٹنے کا حکم دیا ہے۔ جناب میثم تمار نے کہا، بدکار عورت کا فرزند مجھے اور میرے مولا کو جھٹلانا چاہتا تھا، لو یہ میری زبان ہے، اور خود سے آپ نے زبان باہر کر دی۔ سپاہی نے ان کی زبان کاٹ دی۔ دوسرے دن یعنی ایک دن پورا ہو گیا، دوسرا دن جب آیا سولی پر لٹکے ہوئے تو غروب آفتاب سے کچھ پہلے ان کی ناک اور منہ سے خون بہنا شروع ہوا، جس سے آپ کی داڑھی خون میں رنگین ہو گئی۔ یہ ساری باتیں چونکہ پہلے بیان کی جا چکی ہیں، اور یہ خود بھی جناب میثم تمار لوگوں سے بیان کیا کرتے تھے کہ میرے ساتھ یہ ہونے والا ہے۔ تیسرے دن ایک شخص آیا، اس نے پہلے تو یہ کہتے ہوئے خنجر لہرایا کہ میں نے تمہیں ہمیشہ عبادت الہی میں مصروف پایا ہے۔ پھر اس نے ان کی پیٹ کے نچلے حصے میں وار کیا۔ میثم نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور ان کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ روایات میں ہے کہ جناب میثم تمار حضرت امام حسین علیہ السلام کے عراق پہنچنے سے 10 روز پہلے شہید ہوئے، یعنی جب امام حسین علیہ السلام کربلا پہنچے ہیں اس سے 10 روز قبل میثم تمار کی شہادت ہوئی۔ جناب میثم تمار کی شہادت کے بعد 7 تاجر تھے کھجور کے تجارت کرنے والے، ان لوگوں نے آپس میں طے کیا کہ ہمیں جناب میثم تمار کی لاش کو کسی صورت سے حاصل کرنا چاہیے، اس سے سپرد خاک کرنا چاہیے۔ الغرض ان لوگوں نے بڑی کوششوں کے بعد جناب میثم تمار کی لاش کو حاصل کیا اور اسے قبیلہ مراد کے چشمے کے سرے پر دفن کر دیا اور لکڑی کو کسی کھنڈہر میں ڈال دیا۔ صبح کو ابن زیاد نے اپنے سپاہی تلاش کرنے کے لیے بھیجے، مگر ان کو کچھ ہاتھ نہیں آیا۔ وقت شہادت جناب میثم تمار کی عمر کتنی تھی اس کے بارے میں صحیح معلومات نہیں۔ آپ بزرگ تھے، سن رسیدہ تھے، لیکن یہ نہیں معلوم ہے کہ آپ کی عمر اس وقت کتنی تھی جب آپ نے شہادت پائی۔ جناب میثم تمار کی قبر کوفے میں ہمیشہ سے شیعوں کی زیارت گاہ رہی ہے۔ جناب میثم تمار کی اولاد کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ کو اللہ نے 6 بیٹے عطا کیے تھے۔ آپ کو 6 بیٹے ملے، جن میں سے 2 کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہے، کتابوں میں نہیں ملتا ہے۔ باقی 4 بیٹوں کے بارے میں بہت سی چیزیں لکھی ہوئی، انہوں نے روایات بھی کی ہیں، معصومین سے روایات بھی انہوں نے بیان کی ہیں، اور ان کا نام بھی کتابوں میں درج ہے۔ ان 6 بیٹوں کے نام محمد، شعیب، صالح، علی، عمران اور حمزہ ہے۔ ان میں سے 2 بیٹے یعنی ایک کا نام محمد تھا اور ایک کا نام حمزہ تھا، کہ جن کے بارے میں ذکر نہیں ملتا ہے کتابوں میں۔ باقی 4 بیٹوں کے بارے میں کتابوں میں بہت سی باتیں ملتی ہیں۔ کچھ 5ویں امام علیہ السلام کے
کے ساتھ رہے، اور چھٹے امام علیہ السلام کی حیات میں بھی ان لوگوں کا نام آتا ہے 4 بیٹوں کا، اور ان کے بارے میں کتابوں میں ملتا ہے۔ 2 بیٹوں کے بارے میں کتابوں میں کہیں پر کسی طرح کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ یہ جناب میثم تمار کی حیات ہے جو مختصراً بیان کی گئی۔ یہ سلسلہ یہیں پر ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ اگلے ویڈیوز میں کسی اور اہل بیت کے چاہنے والے کا ذکر ہوگا۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔